اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بروقت ٹی وی کے پروگرام کافی کارنر میں آپ کا میزبان محمد رفیق کمبو حاضر خدمت ہے، اور آج آپ کی میں ملاقات ایک ایسے بندے سے کرا رہا ہوں جو اپنی مثال آپ ہے۔ بہت مشہور رائٹر جنہوں نے تقریباً 28 سیریلز اردو میں لکھی ہیں جو تقریباً ہر چینل پہ آن ایئر ہو چکی ہیں۔ تقریباً 10 سیریلز پشتو کی ہیں انہوں نے ایز اے رائٹر اور ایز این ایکٹر بھی۔ ان کے 22 کیسٹ ریلیز ہو چکے ہیں جب کیسٹوں کا زمانہ تھا، اور جس کے شاعر بھی وہ خود تھے اور اس کے سنگر بھی وہ خود تھے، اور تقریباً 36 سیریلز میں انہوں نے کریکٹر ادا کیا ہے، مختلف کریکٹرز انہوں نے رول کیے ہیں۔ تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں اس وقت اے وی ٹی خیبر اور مڈل ایسٹ خیبر، اور میرا خیال ہے کہ اس کے کافی چینل جتنے بھی ہیں ان کے وہ جی ایم ہیں کوئٹہ میں۔ تو آپ کی خدمت میں جناب امان اللہ ناصر صاحب، السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام کمبو صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اور بروقت ٹی وی کا اتنا اچھا اسٹوڈیو اور اتنے کافی زبردست، اس کے لیے میں نوید ہاشمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کے چینلز ہونے چاہیے۔ آپ نے مجھے بلایا اور شروع میں مجھے یاد کیا، تو اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت مہربانی، آپ تشریف لائے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ کوئی آپ کو شوق تھا یا بچپن سے کوئی ایسا تھا؟ یہ بتائیں۔ یہ فیلڈ جو ہے، اس میں آپ آئے یا نہ آئے، آپ چاہے یا نہ چاہے، اگر آپ کے اندر اداکاری کے یا سنگنگ کے یا کمپیئرنگ کے، مطلب جو فنون لطیفہ کے جتنے شعبے ہیں، اگر وہ جراثیم آپ کے اندر ہے تو وہ خود آپ کو دھکا دے کے مجبور کر کے یا تو تھیٹر پہنچا دیں گے، یا پھر ٹیلی ویژن ریڈیو پہنچا دیں گے، یا مطلب کسی سٹیج پہ پہنچائیں گے۔ تو وہ اس طرح کا، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میرے خیال میں، جہاں تک مجھے یاد ہے، تو میں ایک آرٹسٹ تھا۔ 7 سال کی عمر میں نے اسکول میں ایک 85 سالہ بوڑھے کا کردار کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا سنگنگ کا مجھے شوق تھا۔ جب بھی میں راستے میں جا رہا ہوتا تو میں اپنے ساتھ گاتا تھا، اگرچہ گھر سے مطلب اجازت نہیں تھی۔ پھر موقع ملا تو 1984 میں نے ایک ڈرامہ کیا آرٹس کونسل میں۔ پھر وہ لوگوں نے پسند کیا، پھر 3-4 میں نے ڈرامے کیے۔ پھر 87 میں آیا ریڈیو پاکستان، نسیم طارق صاحبہ کے اس سے مہربانی سے۔ پھر تقریباً میں 90 میں آیا پاکستان ٹیلی ویژن، اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، اور پھر ماشاءاللہ پاکستان میں جتنے چینلز ہیں بحیثیت رائٹر، ایکٹر، سنگر، کمپیئر میں نے کام کیا۔ اور آج ہمارے اے وی ٹی چینلز ہیں، اے وی ٹی خیبر، K2، خیبر نیوز اور خیبر مڈل ایسٹ۔ پشتوان بھی پہلے ہمارے ساتھ تھا، اب وہ الگ ہو گیا۔ تو یہ جو 4 چینلز ہیں، اس کا میں بلوچستان کی ذمہ داری کر رہا ہوں اور لگا ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ، اور بہت اچھے احسن طریقے سے آپ وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ شکریہ۔ آپ نے کافی نئے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، کوئٹہ میں بھی کئی نئے، ہر فیلڈ میں آپ نے ان کو سکھایا ہے، تو ان کے متعلق کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ایسا تھا، جس وقت میں جا رہا تھا ریڈیو پاکستان، 6 ماہ ہمیں اندر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ جب ہم جاتے تھے تو سیکیورٹی والے پوچھتے تھے کہ آپ کس لیے جا رہے ہو؟ تو میں کہتا تھا مجھے شوق ہے۔ بولتا ہے نہیں، ادھر شوق والے نہیں ہیں، آپ کو اگر کسی پروڈیوسر نے بلایا تو پھر آپ اندر جا سکتے ہو۔ اسی طرح جب میں پی ٹی وی اس وقت ہوتا تھا، تو پی ٹی وی کے اندر جو میں کوئی 6 ماہ جدوجہد کے بعد جب میں گیا کسی طریقے سے، ایک بندہ تھا، وہ سائیکل تھا اس کے پاس، اور وہ ٹیلی ویژن کو اس زمانے میں کوئی طوطا وغیرہ اس طرح کی جو چڑیا وغیرہ اور حیوان جو جانور ہوتے تھے، کسی اس میں وہ پراپس کے طور پہ وہ اس کو ٹی وی کو دیتا تھا، تو وہ مجھے لے آیا۔ اور میں جس وقت گیا، مجھے یاد ہے میں جب ٹیلی ویژن میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت کینٹین میں،
اور وہاں پہ زیب شاہد صاحب گزر جاتے تھے یا طارق معراج صاحب یا ٹیلی ویژن کی اس وقت قادر حارث یا پرویز یا اس زمانے میں جو بڑے بڑے نام تھے ایوب کوسو صاحب. میں کتنا خوش تھا, آج تک مجھے یاد ہے. ریاض مرحوم اس وقت میوزک کا کسی بی اسٹوڈیو میں وہ میوزک کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا, میں نے اس کو دیکھا. جو اس وقت آپ لوگ کا جو ہٹ سیریل تھا چھاؤ, اس میں انہوں نے کام کیا تھا. تو میں جب آیا پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا تو ٹیلی ویژن میں ہی معزولہ جمال الدین صاحب کا ایک پروگرام تھا, بحیثیت رائٹر اور کمپیئر میں کام کرتا تھا. تو میں نے جو بھی بندہ مجھے ملا اور اس نے کہا کہ مجھے شوق ہے تو اس کو میں نے موقع ضرور دیا. اسی طرح جب میں خیبر آیا اور خیبر میں پھر کیٹو بھی ہے اردو کا, تو اس میں نے ایک کمال کیا ہے کہ تقریباً کوئی 100 کے قریب جو ایجوکیٹڈ مطلب لڑکیاں اور لڑکے جو اسٹوڈنٹس بھی تھے مختلف یونیورسٹیز کے, ان کو میں نے موقع دیا. اس میں جو ہے جو ٹیکنیشینز تھے, جو ایڈیٹرز تھے, جو کیمرہ مین تھے, ان کو میں نے موقع دیا اور ان کو کسی کو روکا ٹوکا نہیں. آپ کا ایک کیمرہ مین اس وقت کھڑا ہے مسٹر نثار, اس کو بھی میں نے موقع دیا. تو ان کو پھر میں چھوڑ دیتا تھا کہ بھائی فری ہینڈ میں دے دیتا تھا کہ بھائی ڈرامہ بھی ایڈٹ کرو, گانا بھی ایڈٹ کرو. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس بندے میں ہے مطلب کچھ ٹیلنٹ ہے تو وہ پھر آگے نکل جاتے ہیں, اور جس بندے میں ٹیلنٹ نہ ہو تو وہ پھر خود وہ الگ راستہ اختیار کر لیتے تھے. تو یہ چونکہ مجھے کسی نے نہیں چھوڑا تھا, گیٹ پہ روکا تھا, تو پھر میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میرے پاس جب لوگ آئیں گے تو میں اس کو گیٹ پہ روکوں گا نہیں, میں موقع دوں گا, آگے پھر ان کی اپنی قسمت ہے. جی بہت ساری کمپیئر خواتین کو آپ نے انٹروڈیوس کیا K2 چینل پہ, اس میں بہت اب کچھ کمپیئرز ہے جو بڑے بڑے سٹیجز پہ وہ جاتی ہیں اور وہ کمپیئرنگ, اور اسی طرح لڑکے بھی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو بلوچستان میں ہے وہ کوئی اس طرح کا مارکیٹ نہیں ہے جس طرح کہ کراچی میں ہے. ماڈلز, ڈانسرز, مطلب ان سب کو میں نے چانس دیا ہے. سنگرز بہت سارے مطلب ایسے کہ اب وہ بڑے بڑے نام بن گئے ماشاءاللہ. پشتو میں ایک سنگر ہے شاہ فاروق, آج کل مطلب بہت زیادہ وہ چل رہے. ان کے پہلے 2 3 4 گانے میں نے ریکارڈ کیے تھے ویڈیوز. اور معین شیرانی ایک لڑکا ہے, بہت اچھا سنگر ہے, آج کل بہت ہٹ ہے, اس کو ہم نے موقع دیا تھا. پھر مجھے شوق ہے ٹریولنگ کا, ایڈونچر کا. تو میں بس ایک میری گاڑی ہے, 2 کیمرہ مین میں پیچھے بٹھا دیتا ہوں, ایک میرا دوست ہے جہانگیر. تو پھر ہم تقریباً بلوچستان کے گاؤں ایک ایک شہر وہاں پہ ہم گئے. تو وہاں پہ وہ سنگرز, وہ ہنرمند جو کبھی وہ ٹیلی ویژن کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. میں ہرنائی کے ایک گاؤں میں گیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک کیمرہ دیکھا ہی نہیں ہے, یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ کیمرہ آ گیا. تو یہ میں نے ان کو یہ سہولت دی کہ جو لوگ کوئٹہ نہیں آ سکتے تھے, کراچی لاہور نہیں جا سکتے تھے, ان کے پاس میں خود گیا. تو ان کی میں نے ریکارڈنگ کی. ایسے فنکار پڑے ہوئے, ایسے گلوکار پڑے ہوئے کہ آپ یقین کریں کمبو صاحب, ان کو اگر چانس دیا جاتا بر وقت, ٹھیک ہے, اور ان کو رسپیکٹ دیا جاتا, تو ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے سنگرز ہوتے, ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے اداکار ہوتے. لیکن چونکہ ادھر کوئی مارکیٹ نہیں ہے, کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے, تو بیچارے رہ جاتے ہیں. آپ نے بہت تھیٹر کیا ہے, تو آج کل یہ تھیٹر اتنا زوال پذیر ہو چکا ہے کہ لوگ کم دیکھتے ہیں تھیٹر. تو آپ کا کیا خیال ہے, بلوچستان میں اس کا کوئی چانس ہے ریوائول کے, اس کے کوئی چانسز ہے؟ دیکھو, جس زمانے میں ہم تھیٹر کرتے تھے, اکبر لیڈی صاحب تھے, اے ڈی بلوچ صاحب تھے, اور بھی بہت سارے نام تھے. یہ جس نے پہلی دفعہ جو مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا خالد اقبال مغل, ندیم صاحب. تو وہ لوگ جو تھے اس زمانے میں, چونکہ اتنے چینلز نہیں ہوتے تھے, سوشل میڈیا کا یہ سہولت نہیں تھا, ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگوں کو چانس نہیں دیتے تھے, تو وہ گیٹ پہ نہیں چھوڑتے تھے. تو وہ پھر لوگ اپنا, جس طرح میں نے کہا کہ یہ جراثیم ہوتی ہے, یہ پھر آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے ہم جب تھیٹر کرتے تھے, پہلے تو کوئی 2 ماہ ہم ریہرسل کرتے تھے. وہ ریہرسل کی جگہ نہیں ہوتی تھی. پھر کوئی دکاندار, کوئی مطلب کوئی بندہ مہربان ہوتا تھا, یا کوئی اپنا بیٹھک کھول کے دے دیتا تھا, یا دکان کے نیچے بیسمنٹ میں ہمیں چھوڑ دیتے تھے.
پھر ہم 50 روپے اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی. تو یہ غریب غربا ہم لوگ مزدور کار بندے, پھر ہم یہ 50 روپے ڈال کے, پھر لڑکی جو ہے اس زمانے میں لڑکیاں نہیں ہوتی تھی, کوئی 2-3 لڑکیاں تھی, وہ پیسے مانگتی تھی. ہم تو جیب سے دیتے تھے لیکن ان کو دینا پڑتا تھا, پیسے کرنی پڑتی تھی. تو پھر ہم چندہ کر کے تو ان کو وہ پیمنٹ کر دیتے تھے. پھر ہم نہیں چاہتے تھے کہ ڈرامہ ہو جلدی, تاکہ ایک مہینے مطلب وہ جو ہمارا ایک بیٹھنا ہے اور روز ریہرسل کرنا ہے, تو 1 ماہ کے بعد ریہرسل بہت مسٹ ہے ڈرامے کے لیے, مطلب تھیٹر کے لیے, ڈرامے کے لیے, گانوں کے لیے. کیونکہ جتنا آپ ریہرسل کرو گے, جتنا آپ, جس طرح مطلب میں انڈیا کی آپ کو بات بتاؤں, وہاں پہ یہ جو اتنے اچھے مطلب کمپیئرنگ کے پروگرام ہیں, اسٹیج شوز ہے, وہ کیونکہ ان کو پیسے بھی اتنے ملتے ہیں نا, تو وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں سیٹ لگوا کے, تو اپنے اس پروگرام کی جو 1 ہفتے کے بعد ہے, وہ اداکار روز اس کا ریہرسل کرتے ہیں. تو جس دن وہ اسٹیج پہ جاتا ہے, ظاہر ہے وہ سارے الفاظ, ڈائلاگ, وہ تمام چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں. اسی طرح تھیٹر میں ہم 1 ماہ ریہرسل کرتے تھے. اور جس دن جب ڈرامہ ہوتا تھا تو ہم آرٹس کونسل صبح جا کے خود ٹوکا ٹاکی کر کے سیٹ وغیرہ کسی سے مانگ کے, ٹھیک ہے, وہ لگا دیتے تھے. پھر خود اس کو رنگ کرتے تھے, ٹھیک ہے, رنگ کر کے پھر جھاڑو وغیرہ لگا کے پھر ہم جاتے تھے حمام غسل کر کے, پھر جو بھی لنڈے کا کباڑی کا کوئی پتلون وغیرہ ہوتا تو وہ پہن کے پھر ہم آتے تھے, اور پھر وہ ہم کرتے تھے اپنا وہ جو تھیٹر تھا, جو بھی ڈرامہ ہوتا تھا. تو وہ جو تھیٹر کی آپ بات کر رہے ہو, تو محنت کی اس کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ حالات جب خراب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک بندہ ہے وہ مطلب اب تھیٹر کے لیے پہلے فیملی آتی تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں خواتین بھی ہے, اس میں مرد بھی ہے. اسی طرح جو ہماری سینمے ہوتے تھے, سینماز میں جب ہم جاتے تھے, اسی طرح خواتین آتی تھی. تو پھر آپ جب وہ ماحول نہیں دو گے, وہ اپنے آپ کو محفوظ اگر تصور نہ کرے, ٹھیک ہے نا, پھر تھیٹر میں اس طرح کے کچھ لوگ بھی آ گئے, جس طرح ہماری فلم انڈسٹری پہلے بہت نظریاتی لوگ ہوتے تھے, وہ نظریہ لے کے آتے تھے اور وہ فلمیں بناتے تھے. پھر اس کے بعد جب آ گئے کاروباری لوگ, کسی نے بوتلوں کی فیکٹری بیچ کے تو اس نے فلم بنانی شروع کی کہ بھائی یہاں پہ پیسے ہیں نا, تو پھر وہ خراب ہو گیا. اسی طرح سٹیج میں بھی ایسے کچھ لوگ آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب آپ ماحول نہیں دو گے اور اس طرح کا مطلب تحفظ, رسپیکٹ نہیں ہوگا سٹیج کے اندر, کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسے نعرہ بازی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اداکاروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, جو فیملیز وغیرہ ہوتی ہے, تو وہ ایک ماحول. پھر اوپر سے اب کرونا بھی آ گیا, اس نے تو پھر سونے پہ سہاگا کر دیا. تو اس کے لیے اگر آپ اچھے تھیٹر لوگے, اچھی کہانیاں, اچھے ڈائریکٹر, جس طرح کراچی میں کچھ ناپا وغیرہ, یہ اس طرح میں وہاں پہ بہت زبردست تھیٹر ہوتے ہیں, تو اب بھی لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ہے نہیں ہے. تو آپ اگر تھیٹر کو واپس زندہ کرو گی, اس پہ محنت کرنا ضروری ہے, اسکرپٹ ضروری ہے, اداکار ضروری ہے, تو انشاءاللہ واپس لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. مولانا صاحب, آپ نے 28 سیریل لکھی ہیں اردو کی مختلف چینلز کے لیے. آپ کو اپنی سب سے اچھی سیریل کون سی لگی ہے, جو آپ کہیں کہ مجھے جو میں نے سوچا تھا ویسے ہی بنایا ہے؟ دیکھو, جو پہلا جو سیریل تھا, پہلے تو ٹیلی فلم تھا, فاروق مینگل صاحب نے اس کو کیا تھا. وہ افغان مہاجرین کا ایک کیمپ ہے, جس میں بہت سارے مہاجرین افغانستان سے آتے ہیں. اس میں بڑے رسپیکٹ والے لوگ ہیں, کوئی خان ہے, کوئی نواب ہے, لیکن اب جب وہ کیمپ میں آ جاتے ہیں تو سارے ایکول ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو نہیں جانتا ہے کہ یہ خان صاحب تھے. اس کا ہم نے یہ دکھایا تھا, پشتو میں ایک مثال بھی ہے کہ پتھر جو ہے جب اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو ٹھوکرے مارنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس میں حسام کاظم مرحوم تھے, اس میں ایوب کوسو صاحب تھے, اس میں ماریا واسطی صاحبہ تھی, اس میں اسد الدین خان تھے, اس میں آپ نے بھی کام کیا تھا, اس میں حمید شیخ صاحب تھے, اس میں شائستہ صنم صاحبہ تھی. پھر اس کے بعد جو ہے عمران ترین بھی آئے, اور کافی سارے لوگ بلوچستان میں جس میں تقریباً سسکیاں کے نام سے. تو وہ سیریل مجھے آج بھی بہت زیادہ پسند ہے. وہ میرا پہلا سیریل تھا اور میں نے بہت شوق سے لکھا تھا.
اور اس میں موضوع بھی تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اس میں بڑے فردوس جمال صاحب بھی تھے, اس میں ایک بہت اہم کریکٹر اس میں کیا تھا. تو اس کے جو ڈائلاگس تھے اس کے, وہ مجھے بہت پسند ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ جو بھی تخلیق کرو گے, یقین کرے میں نے یہ مزاحیہ خاکے ہوتے ہیں نا 3 منٹ کے 5 منٹ کے, یہ میں نے ہزاروں لکھے, لیکن ہر خاکہ مجھے عزیز ہے. ٹھیک ہے نا. سیریل تو ماشاءاللہ مطلب کوئی 4-5 ہزار صفحات پہ مشتمل ایک چیز ہے نا. میں نے 28 لکھے, 10 میں نے پشتو کے لکھے. تو مٹی ایک بہت زبردست سیریل تھا, سجاد احمد نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. پھر عبید علی صاحب نے میرے 5 سیریلز ڈائریکٹ کیے. اس میں نگہبان کا اپنی ایک جگہ ہے. پھر دشت وفا ایک بہت زبردست موضوع تھا. پھر نمک ایک بہت ہم ٹی وی سے تھا. پھر یہ باقی ARY سے تھے. پھر عبید علی صاحب کا ایک TV 1 پہ خانہ بدوش ایک سیریل تھا. تو عبداللہ بادینی صاحب نے کیے. میرے دوسرے سیریل جو میں نے لکھا تھا وار کے نام سے, تو وہ عطا اللہ بلوچ صاحب نے کیا تھا. عبداللہ بادینی صاحب نے ایک حیا سیریل بہت زبردست اس زمانے میں, یہ ڈیجیٹل ARY سے. تو میں کیا بتاؤں کہ میری موضوعات جو ہے نا وہ میں نے ایسے سلیکٹ کیے ہوتے کہ دوسروں سے بالکل ڈیفرنٹ, یعنی اس ساس بہو والے موضوعات نہیں تھے. آپ کے موضوعات ہٹ کر ہوتے مٹی ہیں, سے جڑے ہوتے ہیں. مٹی سے. اب مٹی جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ ایک سیریل ہے, وہ کہانی ہے یہ جو گزشتہ 43 سال کی. پھر جو خانہ بدوش ہے وہ پھر اسی سے جڑا ہوا افغانستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. پھر نگہبان جو ہے یہ بلوچستان کی جو حالات تھے اور افغانستان پلس یہ تھے. تو اس طرح کے جو مجھے ایسے موضوعات کی اس کا لکھنا بھی بہت مشکل ہو اور وہ رسکی بھی ہو. ٹھیک ہے. نمک جو ہے وہ کلچرل ہمارے جو پشتون معاشرے میں جو ایک قتل کے بدلے میں آج کل وہ سیریلز بہت سارے آ رہے تمام چینلز پہ, تو یہ اس وقت میں نے لکھے تھے. ٹیلی فلمز آپ نے بہت لکھی ہیں. جی. تو ٹیلی فلموں میں بھی جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ سسکیاں پہلے ٹیلی فلم تھی, بعد میں سیریل ہوئی. پھر بعد میں جب اس وقت جو ہے یہ انڈس ویژن جو تھا, جی تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں اس کو سیریل بنائے, یہ بہت اچھا موضوع ہے. پھر ہم نے اسکرپٹ کو لمبا کر دیا. اسی طرح ایک فرار سیریل تھا سجاد احمد صاحب نے کیا تھا. پھر ایک مشن سیریل تھا اپنا ٹیلی فلم تھا, وہ کیا تھا. پھر عباس کاکڑ نے 2 اچھے میرے بہت اچھا زبردست اس کی ریکارڈنگ کی تھی. ایک وعدہ نبھانا ہے جیو سے آن ایئر ہوا تھا, اور ایک TV 1 سے آن ایئر ہوا تھا محبت کے وہ چند لمحے. تو یہ مطلب یہ بھی اپنے اعتبار سے بہت زبردست موضوعات تھے. تو بہت سارے کام کیا. ایز این ایکٹر آپ نے بہت کام کیا ہے, تو ایکٹنگ کے حوالے سے آپ کو اپنا کون سا کام زیادہ پسند ہے جو آپ کہیں کہ یار یہ مجھے بہت اچھا لگا, میں نے انصاف کیا, یہ جیسے بھی میرا جو فیورٹ؟ یہ شروع میں آپ کو رول اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت سارا مواد ہوتا ہے اور آپ کو موقع نہیں, وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا, اس طرف بہت ساری اداکاری اور ایکٹنگ اور یہ چیزیں اور ارمان اور خواہشیں. ٹھیک ہے. پھر جب آپ چلے جاتے ہو نا ایک فلم میں, آپ کو موقع ملتا ہے, پھر بار ملتا ہے, پھر بہت سارا جب موقع ملتا ہے تو وہ بند ٹوٹ جاتا ہے نا. تو شروع میں ایک سیریل تھا پالشاہ, میرا پہلا اردو سیریل تھا. اچھا. پالشاہ ایک اردو سیریل تھا. اس میں ایک صوبیدار گلاب خان کا رول تھا, افغانستان کا کوئی صوبیدار ہوتا ہے. اس میں پالشاہ ڈرامہ جو ہے نا وہ سجاد صاحب نے کیا تھا, آپ بھی اس میں تھے غالباً, اور اپنا جمال شاہ صاحب اس کے ہیرو تھے. فریال گوہر, سکینہ سمو تھی, میر تھی, اور یہ اپنا اوریا مقبول جان صاحب بھی اس میں تھے. ایز این ایکٹر تھے. ایز این ایکٹر. آج کل تو ماشاءاللہ بڑے اچھے صحافی بن گئے. تو وہ اچھا سیریل تھا. پھر معزولہ جمال دینی صاحب کا ایک سیریل تھا لکیریں, غالباً اس سے سالم احمد صالح صاحب نے لکھا تھا. وہ یہ جو ہماری جو لچی جس سے کہتے ہیں نا, فقیر وغیرہ اس طرح کے, اس میں میرا ایک پاگل کا رول تھا اور فقیر کا رول تھا نا, ایک عجیب سا میرا گیٹ اپ تھا, یاد ہے, وہ بڑا اچھا تھا. مٹھی ڈرامے میں میں نے عبید علی صاحب کے والد کا رول کیا تھا. اچھا. پھر پشتو میں ہم نے 2 سیریلز کیے تھے جن کی میرے خیال میں پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کروڑوں سیڈیاں اس وقت
ایک جو ہے چارگل یا بھی پانیزئی صاحب، پھر بیلتون بھی، وہ قومی ترتاجار اور بیلتون ڈرامہ، زیب شاید ان کے وہ تھے ڈائریکٹر تھے، بہت وہ مشہور، بہت مشہور، مطلب پشتو کے لحاظ سے. تو پشتو میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ لوگ آپ سے، مطلب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایوب کوسو صاحب ایک دن کہہ رہے تھے، حسام قاضی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لوگ جانتے ہیں اور آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے. تو مجھے مطلب جو ہماری جو پشتو ڈراموں کی وجہ سے کسی نے گاڑی گفٹ کی ہے، مطلب جو میں گاڑی چلا رہا ہوں وہ بھی کسی نے گفٹ کی ہے. یہ گڑیاں جو ہے نا یہ سینکڑوں کی حساب سے، مطلب ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو ایک بندہ قطر سے آیا اور اس نے مجھے کال کی کہ آپ کدھر ہو، تو میں نے اپنے آفس کا ایڈریس بتایا تو آیا، تو میرے لیے ایک بہت اچھی گھڑی لایا تھا. وہ کہہ رہے کہ یار آپ جو گھڑی باندھتے ہو نا پروگرام میں وہ آپ کی شایع نشان نہیں ہے. تو اسی طرح کوئی کیا گفٹ لا رہے، کوئی کیا لا رہے، کوئی پیار، یہ جو پیار ہے نا یہ خوش قسمتی ہے، یہ خوش قسمتی ہے. ایک شہرت ایک خوش قسمتی ہے. پھر شہرت میں جب وہ آپ کو عزت بھی دے، پھر عزت میں آپ کو گفٹ کر دے اور آپ سے پیار کرے، محبت کرے، تو جو میری قوم ہے نا وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت. افغانستان میں آپ کو بہت چاہا جاتا ہے، بہت آپ سے پیار کرتے ہیں لوگ، آپ کا کام دیکھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. آج بھی آپ کے وہ جو کیسٹ ہے وہ سنتے ہیں لوگ، ان کی سیڈیاں بن چکی ہوئی ہیں. وہ چونکہ میں ایک ریڈیو کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، امریکن ریڈیو ہے وہ یورپ میں پری یورپ ریڈیو ہے، وہاں پہ اب بھی میں وہ گانے استعمال کرتا ہوں. ایک پروگرام ہے میرا، اس کا نام ہے پام کوا، خیال کرو. تو وہ کامیڈی پروگرام ہے، اس میں اب بھی میں وہ گانے جو ہے یوز کر رہا ہوں. تو ان گانوں کا میں آپ کو وہ پہلے تو وہ بتا دوں کہ وہ ایک کیسٹ ایک سال میں یا 2 کیسٹ زیادہ سے زیادہ ایک سال میں 2 عید پہ، چھوٹی عید پہ اور دوسری آپ ریلیز کرتے، وہ ریلیز کرتے. اس میں کتنے گانے ہوتے ہیں؟ اس میں تقریباً 8 گانے ہوتے تھے. اچھا. اور خاکے بھی ہوتے؟ خاکے بھی، ایک خاکہ ایک گانا. تو یہ ایک منفرد چیز تھا، یہ کسی اور نے نہیں کیا تھا اس وقت، تو لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو ایک ہمارے پشتو میں ایک بہت بڑی گلوکارہ ہے، میرے خیال میں سب سے بڑی گلوکارہ ہے، جس کو مطلب اتنی شہرت شاید کسی اور گلوکارہ کو نہیں ملا ہو. نغمہ نام ہے ان کا. تو نغمہ چونکہ خوبصورت بھی ماشاءاللہ بہت ہے، اور پھر اس کی آواز، اور پھر یہ 30-35 سالوں سے وہ گا رہی ہے. افغانستان سے ان کا تعلق ہے آج کل امریکہ میں. تو ایک ڈرامہ جو سجاد صاحب کر رہے تھے مٹی کے نام سے، اس میں میں نے ایک نغمہ کا رول لکھا تھا، ایک سنگر کا. تو سجاد صاحب نے کہا کہ یار یہ نغمہ سے بات کرتے ہیں، اگر وہ مان جائے تو ڈرامے کو 4 چاند لگے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے نغمہ کو فون کیا، تو اس نے کہا آپ کون بول رہے؟ تو میں نے کہا میں امان اللہ ناصر بول رہا ہوں. اس نے کہا میں تو آپ کی فین، میں نے آپ کے تمام کیسٹس میرے ساتھ گھر میں پڑے ہوئے. تو وہ ایک یہ نہیں کہ میں بہت اچھا گاتا تھا یا میں بہت زبردست تھا، بات یہ تھی کہ وہ ذرا ایک انفرادیت تھی اس میں. اسی طرح اگر آپ اداکاری کریں گے تو آپ اپنی سٹائل کو ذرا منفرد رکھیں. اگر آپ کمپیئرنگ کریں گے تو آپ سٹائل کو منفرد، آپ کسی کا نقل نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو اس زمانے میں ایک واقعہ ہے، میں ماریا واسطی، فردوس جمال، ٹونی جو میک اپ کمپنی ہے پاکستان کی سب سے بڑی جو کمپنی ہے، وہ ان کے ڈائریکٹر تھے وہ، اور فاروق مینگل جو ڈائریکٹر تھے ڈرامے کے. تو ہم چمن گئے، وہ ایک مہاجر کیمپ کو ہم نے دیکھنا تھا کیونکہ وہاں پہ شوٹنگ کرنی تھی. تو میں جب ادھر گیا تو واپسی پہ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو اب میرا کوئی 14 نمبر جو ہے البم ریلیز ہو گئی تھی. تو میری بڑی زبردست تصویر اور ہر دکان پہ لگی ہوئی ہے. اب ماریا کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کہ البمز کے وہ ہے، مطلب پبلسٹی کے لیے لوگوں نے لگا. مجھے کہا یار تم تو بہت مشہور ہو، دیکھو ہر دکان پہ آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے. اب ہم افغانستان جا رہے ہیں، اگر افغانستان میں بھی آپ کی تصویر لگی ہو نا، پھر میں مانوں گی کہ واقعی جو ہے تم بہت بڑے. میں نے کہا شرط لگائے، آپ ادھر جائے تو ہر دکان پہ انشاءاللہ میوزک کے دکان پہ آپ کو وہ تصویر لگی ہوئی، کیونکہ نہیں مجھے 100% معلوم تھا کہ انہوں نے لگانی ہے میری تصویر. تو ہم جب ادھر گئے تو وہاں پہ بھی وہ تصویریں لگی رہی. تو یہ بس ایک انفرادیت تھا ان کیسٹس میں.
तो दुकानदार ये कहते थे, जो कैसेट्स के जो म्यूज़िक हाउसेस थे, वो मुझे कहते थे कि जब तुम्हारा कैसेट आता है ना तो फिर हम दूसरे कैसेट्स को रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि वो उनके सामने फिर वो उसमें टक्कर में नहीं आ सकता है आपकी कैसेटों का, फिर बाद में हम उसको रिलीज़ करते हैं। तो ये भी लोगों का प्यार है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। माशाल्लाह। आपका जो ड्रामा आज हम देख रहे हैं, जो टीवी के ड्रामे की बात कर रहा हूँ, ये मुस्तकबिल में आप इसको कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल में अगर ये अपने आप को, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई चीज़ें हैं, जो नई सोच है, नए आइडियाज़ है, अगर ये हमारा ड्रामा उसके मेयार पे नहीं आता है, जिस तरह मैंने आपको कहा पहले हमारे पास एक टीवी था, एक चैनल था, या अब पाकिस्तान में 100 चैनल है या 200 चैनल है, लेकिन दुनिया में तो अब तकरीबन लाखों चैनल्स हो गए। सोशल मीडिया मिलाओगे तो 1 करोड़ बन जाएंगे। नहीं, वैसे भी टेलीविज़न के जो चैनल्स है वो भी, मतलब मेरे पास एक डिश है जिसमें 3,500 है, उसमें अगर आप इंग्लिश का और तमाम ज़बानों के जो जितने ममालिक है, तो उसके अगर आप मेयार पे नहीं आएंगे, अगर आप उसके टक्कर पे नहीं आएंगे, आप तुर्की सीरियल्स मंगवा के उसको डब कर रहे हो, अब तुर्की में जो माशाल्लाह जो एक्ट्रेसेस है, जो एक्टर है, जो वो आउटडोर में है, जो वो तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स है, वो तमाम चीज़ें अगर आप उस मेयार पे नहीं जाएंगे, अगर आप नेटफ्लिक्स के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर आप दूसरे जो नेट की इस तरह की सीरीज़ है जो अब हॉलीवुड वगैरह ने उसमें जो वेब सीरीज़ है, अगर आप उसके लिए नहीं सोचेंगे या उसके मेयार तक पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप रह जाएंगे दौड़ में और वो आगे निकल जाएंगे। और लोगों के पास ये मोबाइल है और वो आपको फिर नहीं देखेंगे, ज़ाहिर है वो उनको देखेंगे। अमान अल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें बुलाया, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉफ़ी कॉर्नर में किसी और मेहमान के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।